بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ لیسن 5 کا ہمارا لیول 5 کا لیسن نمبر 20 ہے، جو یہ ہمارا اس کا آخری پروگرام ہے الحمدللہ، اس پورے کورس کا بھی اور لیول 5 کا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے لیے تو یہ ایک ابتدا ہے، اٹس اے بگننگ، اور آگے جو ہے وہ پارا پارا ہم نے مکمل کیا، 30 پارے باقی ہیں۔ تو الحمدللہ سورہ بقرہ ایون جو ہے وہ بھی اس کے بھی 1.5 پارہ اور جو ہے ہمیں اس کے لیے باقی ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے اس کو کنٹینیو کریں، یعنی کہ آپ انڈیویجلی اپنی اپنی جگہ پہ آج انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن ہوگی ہماری۔ جو آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 کا کچھ حصہ باقی تھا وہ، اور 141 جو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور اس میں جو موضوع ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آئے ہیں کہ جو وہ کون چھپاتا ہے، جو کون ظالم ہے، وہ بڑا ظالم جو شہادت کو چھپائے، یہ اس کا ٹائٹل ہے آج کے اس مضمون کا۔ تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے چھپائی گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو اس کی ہم انشاءاللہ تفصیل دیکھیں گے۔ دوسری آیت مبارکہ جو آج ہم لیں گے وہ ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک امت تھی، تحقیق گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس کی بابت جو وہ عمل کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، بس ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے والے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں۔ ہم نے یہ جو کورس تھا اس میں پہلا جو کورس تھا وہ نماز کی ریفرنس سے تھا، نماز کے بارے میں تھا، اور اس کے بعد دوسرا جو تھا وہ قرآن پاک کو شروع کیا گیا تھا سورہ بقرہ سے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے جو پہلے 5 رکوع ہیں اس میں انسانوں کے بارے، انسانوں کی ڈسٹریبیوشن ہے کہ متقین کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، اور پھر قرآن پاک کے بارے میں اور آدم کی پیدائش ہے۔ اس کے بعد اگلا جو رکوع صفحہ نمبر 6 سے لے کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 17 تک جو قرآن پاک کی آیات ہیں اس میں موضوع بنی اسرائیل ہیں، ان کو دعوت دی گئی، ان کے رویے کیا تھے، کس طریقے سے انکار کیا، اللہ نے کس طریقے سے ان کو معاف کیا، کیا کیا انہوں نے حرکتیں کی، یہ ساری جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ 12 صفحات میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور یہ تقریباً 50 ہمارے جو تھے لیسنس تھے جن میں ہم نے اس کو کور کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ آخری حصے میں جو 5واں ہمارا کورس تھا اس میں ہم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کعبہ کی تعمیر اور یہ اس ریفرنس سے جو ہے نا، اور ہمیں جو ہے نا وہ ہدایات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ملی ہیں، اور ہم پڑھنے بھی ہم صفحہ نمبر 20 پہ ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 20 پہ جو ہمارے سامنے موضوعات ہیں وہ سب سے پہلے تھے کہ ہو جاؤ یہودی و نصارہ، وقالوا کونوا ہودن او نصارہ، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو راہ راست پاؤ گے۔ دوسرا مضمون جب اس میں تھا وہ تھا اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ ایمان لے آئیں، بس اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پائیں گے۔ یعنی ایمان کی کنڈیشن تھی کہ جیسے تم ایمان لائے ہو تب ہدایت پائیں گے۔ پھر اللہ کے بارے میں جھگڑتے تھے، قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ پھر آج کی انشاءاللہ جو آیت ہمارے سامنے ہے وہ آیت نمبر 140 کا آخری حصہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 141 ہے کہ بڑا ظالم ہے جو شہادت کو چھپائے۔ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک پیج آ رہا ہے اور بڑا یونیک پیج ہے۔ اس میں ڈیٹا ہم لیتے ہیں کہ کس سطر میں کتنے نئے الفاظ ہیں، تو ہمارے سامنے 0 0 0 0، یعنی کہ چاروں سطور میں کوئی نیا الفاظ اس پیج ان 2 آیات میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ ہماری جو ایک سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ پیج ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے لیے ایزی ہے قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنا، تھوڑی سی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا یہ کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پش کریں، اپنا ٹائم دیں، انشاءاللہ اینڈ پہ جو ہے وہ ہماری گفتگو ہوگی اس میں، تو آپ جو ہے کمپلیٹلی انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ اور سب آتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ ومن اور کون،
کو من کون، وہ اور، ازلم بڑا ظالم ہوگا، ازلم ممن اس سے جس نے، قتما چھپائی، شہادت، ممن ازلم ممن قتما شہادتن، اور کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جس نے چھپائی گواہی، اندہ جو اس کے پاس تھی، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی کہ وہ گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی اس نے گواہی چھپا لی، یعنی جو حقیقت تھی اس کو نہیں بتایا، سچ نہیں بولا۔ وم اللہ اور ما نہیں، ام اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم سب کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے جو تم سب کرتے ہو۔ یہ جو ریفرنس ہے یہ یہودیوں کی طرف ہے یا اہل کتاب کی طرف ہے، اور اس کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے جس نے چھپائی گواہی جو اللہ کے پاس، جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس عمل سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ شہادتاً گواہی، کاتمہ شہادتاً، چھپائی گواہی، شہادتاً ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی کسی شہادت کو چھپائیں، جو ان کو کہا گیا تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے، یہ شہادت دی جائے، یہ کتاب میں اس میں درج تھا، لیکن انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ یعنی تورات موجود ہے اور ان میں سے ان لوگوں کے مذہب اور عقائد کی تفاصیل موجود ہے، اللہ کی کتاب ہے اس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ ان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کے زمانوں میں یہودیت و نصرانیت کا کہیں نام و نشان نہیں پایا جاتا تھا، یہ نام تم نے صدیوں کے بعد گھڑے ہیں۔ جیسے اگر ہم پاکستان میں اور یہ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ہے نا وہ خاصے جو ہے نا فرقے بنے ہوئے ہیں، اور وہ کتاب اور اللہ کی سنت ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کے سامنے کے لیے نام تو جو ہے وہ صرف مسلمان کا ہے، اور دین جو ہے اسلام ہے، تو یہ انہوں نے نام گھڑے ہوئے ہیں اپنے۔ تو یہاں پہ یہودی اور نصرانیت ایک گھڑے ہوئے مذہب تھے، اس کا اس تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں تھا جو تورات میں موجود تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان تک دی تھی، جس کی انہوں نے گواہی دینی تھی، اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ ممن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، من ازلم، اور کون اس سے بڑا ظالم ہے، ممن اور جس نے قتم شہادتاً جس نے چھپائی گواہی، اندہ اس کے پاس تھی، من اللہ اللہ کی طرف سے، لیکن اس وم اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے تھے، لیکن تم مسلسل اپنی بات پہ اصرار ہے، تو پھر یاد رکھو کہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، وہ تمہارے کرتوتوں اور شرارتوں کو خوب جانتا ہے، وقت آنے پر تمہیں بدترین سزا دے گا۔ یہ ایک بڑی اہم کانسیپٹ ہے، یہ سوچ ہے، یا جو اس وقت بھی یہ فیلنگ ایگزسٹ کرتی تھی، آج بھی فیلنگ ایگزسٹ کرتی ہے۔ ہر جرم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، ظلم کرنے والا، وہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پولیس میرے ہاتھ میں یا فوج میرے ہاتھ میں، جو کچھ مرضی میں کروں، لیکن نہیں، ایک ہستی ہے جو سب کچھ جانتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ غافل نہیں ہے، سب سے بڑی وہ غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور پھر اس کی تمہیں بدترین سزا بھی ملے گی۔ تفہیم القرآن میں انہی آیات کے سلسلے میں جو سید مودودی رحمۃ اللہ نے تفسیر کی ہے وہ میں آپ سامنے رکھتا ہوں۔ یہ خطاب ان کے علماء سے ہے جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہ تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ حق کو اپنے فرقوں تک محدود سمجھتے تھے، عوام کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے متوں بعد جو عقائد، جو طریقے، جو اتحادی ضابطے، قاعدے ان کے فقہاء، صوفیاء، متکلمین نے واضح کیے ہیں، انہی کی پیروی پر انسان کی فلاح و نجات کا مدار ہے۔ ان علماء سے جب پوچھا جاتا تھا اگر یہی بات ہے تو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام وغیرہ جو دیگر انبیاء ہیں، آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب دینے سے وہ گریز کرتے تھے، کیونکہ ان کو علم تھا کہ یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے فرقے سے تھا۔ لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ نصاری عیسائی، تو ان کی حجت ہی ختم ہو جاتی، یعنی کہ جو بنے ہوئے تھے یہودی اور عیسائی اگر وہ مان لیتے کہ یہ انبیاء جو ہے نہ یہودی سے، تو پھر ختم ہو جاتے۔ جیسے سارے جو لوگ ہیں وہ اسلام پہ ہیں، اور سب کا اللہ نے نام جو ہے مسلم رکھا ہے، بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے نام جو ہے نا اپنے اپنے فرقوں پہ رکھ دیے ہیں۔ نبی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ عمران کے آیت نمبر 67 میں ارشاد میں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ ایک مسلم یکسو تھا، ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ حنیفا مسلمہ، حنیف دراصل اس کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص راستے پر چلے اور دوسرے راستے کی طرف کبھی دھیان نہ دے، اور اس کو ہماری زبان میں یکسوئی کہتے ہیں۔ تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی توحید پہ، اس نے انہیں سب کچھ قربان کر دیا،
اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ یہودی اور نصرانی نہیں تھے۔ عروۃ الوثقیٰ تفسیر میں انہوں نے تھوڑی سی اور ڈیٹیل دی ہے کہ عیسائیت اور یہودیت دونوں بعد کی پیداوار ہیں۔ یہودیت تو اپنے نام اور اپنے مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کی وجہ سے تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن کے عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے ہیں، وہ حضرت مسیح کے بھی ایک مدت بعد وجود میں ہے۔ یعنی وہ نہیں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیت شروع کی تھی یا عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیت شروع کی تھی، نہیں، یہ مدت بعد کی پیداوار ہے۔ اس سوال کا یہ خود بخود اب سوال یہ خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا نصرانیت اختیار کرنے پر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں بعد پہلے پیدا ہوئے تھے، جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں، آخر وہ کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے وہ یہودیت اور عیسائیت تو نہیں تھی، تو وہ اللہ کی کتابوں سے، اللہ کی تعلیمات سے ہدایت پاتے تھے۔ ویسا ریپیٹ کیجیے گا، ومن ازلم، جی میں سے ریپیٹ کیجیے گا، ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، اور وہ کون بڑا ظالم ہے، ممن کتم شہادتن، ممن کتم شہادتن، اس نے جس نے چھپائی گواہی، اس نے جس نے چھپائی گواہی، اندہ، اندہ، جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، اما تعملون، اما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ اس سے جو تم کرتے ہو۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا، ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن کتم شہادتن، اس سے جس نے چھپائی گواہی، اندہ، ان جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، اما تعملون۔ اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی آیت مبارکہ لیتے ہیں، تل کا امت ان قد خلت، یہ ایک امت تھی تحقیق جو گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا، اور نہیں، تسألون، یہ تسألون جو ہے وہ پیسیو وائس ہے، تسألون تم سے پوچھا جائے گا، اما کانو یعملون، اس بابت جو وہ عمل کرتے تھے۔ ورڈ بائی لیتے ہیں، تل کا یہ امتن، ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق خلت جو ہے وہ، کیونکہ امت ہے، امت مؤنث ہے اس لیے خلت آیا، یہ ایک امت تھی تحقیق جو گزر گئی، لہا بھی اس لیے آیا، لہو نہیں آیا، لہا آیا امت کے ریفرنس سے، مؤنث ہے تو لہا آیا، اس لیے ہے ما جو، کسبت اس نے کمایا، کسبت بھی یہ امت کی وجہ سے ہے جو اس کی سٹرکچر آئی، کسبت، تو یہ جو ہم کسبت منفی میں کہتے ہیں، اس میں خواتین جب ہم مؤنث ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کسبت، وما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، واو اور، ما جو کسب تم نے کمایا، واو اور، لا نہیں، تسألون، یہ تسألون ہوتا کہ تم سے پوچھا جائے گا، یہ تسألون ہے تم سے پوچھا جائے گا، پیسیو وائس ہے، تسألون پوچھنے والا کوئی موجود نہیں ہے تو پیسیو وائس ہے، اور یہ جو ہے مجہول ہے، تسألون تم سے پوچھا جائے گا، اما اس کی بابت جو قانو یعملون، وہ جو عمل جو کرتے تھے، یہ قانو کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ ماضی بن گیا، یعملون جو ہے وہ عمل کرتے ہو یا کرو گے، تو قانون لگنے کی وجہ سے وہ عمل کرتے تھے تو یہ ماضی میں چلا گیا۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے ہم پہلے بھی لیسن نمبر 16 میں آیت نمبر 134 ایگزیکٹلی یہی آیت گزر چکی ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون، وہ لوگ تھے جو گزر گئے، جو انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ بڑی اہم ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے، اور اسی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ریفرنس سے، پھر اس کے بعد باقی انبیاء کے ریفرنس سے ریپیٹ ہوئی ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کی شرح جو ہے، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے، یہ تو ایک میسیج آیا اس میں، اور دوسرا میسیج یہ ہے، اور جو تم کماؤ گے تمہارے لیے ہے، اور تیسرا میسیج یہ ہے، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تو یہ تین میسیج ہیں جو کہ اس آیت مبارکہ میں دیں گے۔
جو لوگ تھے وہ گزر گئے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کماؤ گے تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ولا تسلون عما کانوا یعملون، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس بابت جو عمل کرتے تھے۔ قیامت کے دن تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام کے نیک کاموں کو بیان کرو کہ وہ کیا کرتے تھے۔ کہ جو ہے نا وہ بہت پراؤڈ کر رہے ہوتے ہیں نا ساری، کہ جی وہ ہم فلاں کے اولاد ہیں اور ہمارے بزرگ یہ تھے وہ تھے، تو وہ تھے نا ان کی بات، وہ ان پہ جو ہے نا ابھی نہیں 11 بجے، تو یہ ان کی بات ہے نا، تو وہ جو ہے وہ اس کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہی اللہ تعالیٰ، نہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم کو ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، یہ بھول جاؤ کہ تم ان کے نیک کاموں سے کوئی فائدہ پہنچے گا، تمہیں ان کے نیک کاموں سے کوئی فائدہ پہنچے، کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے ان کے نیک کام سے۔ یہ کہ جو تم کرو گے تم سے جو تم نے تو جو اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے جو تم نے کمایا اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تمہیں صرف تمہارے نیک کاموں کا اجر و ثواب دیے ملے گا، یا پھر تمہارے برے کاموں کی سزا ملے گی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو کتابیں بھی بھیجی، انبیاء بھی بھیجے، انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ جیسے ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے رسول کا اسوہ موجود ہے، اللہ کے رسول کی سیرت موجود ہے، اللہ کے رسول کے ساتھی جو صحابہ تھے ان کی سیرت موجود ہے، کس طریقے سے انہوں نے عمل کیا ہمارے سامنے موجود ہے، ان کے رویے کیا تھے، ہر معاملے میں وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ہمیں جو انہوں نے کام کیا وہ ان کا اجر ان کے ساتھ ہے، ہمیں اس سے کیا حاصل کرنا ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے جیسے ہم جو اللہ کے رسول کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بڑے جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، عید میلاد کرتے ہیں، سارا کچھ، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں فائدہ عمل کا ہے کہ انہوں نے جو کام چھوڑے ہیں، جو ہدایات چھوڑی ہیں، اس پہ عمل کریں۔ ہم ان کی تعریف کرتے رہے تو اس سے نعتیں پڑھتے رہے بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی جو ہے نا، اور ان کی جو ہے وہ ان کی تعریفیں کرتے رہے، اس سے نہیں، عمل سے، کہ جو انہیں تعلیمات دی ہیں نا ان سے۔ ہاں جو تم بات کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اس کا اجر ان کو مل کے رہے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر فرمایا کہ اس بات پر زور دینے کے لیے کہ کسی کے نسب کا اعلیٰ ہونا کسی بھی انسان کو اللہ کے پاس اجر و ثواب نہیں دلا سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم تھی، کس کو کس جگہ پیدا کیا، اور کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کس جگہ رکھ کے آزما رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے۔ یہ اجر کی بات نہیں ہے، یہ کس کو اجر ملنے والا نہیں ہے، ہر کوئی اپنے کام کا ذمہ دار ہے۔ شیطان کے دھوکے میں ہرگز مت نہ آنا کہ کسی کو اس کے متقی یا پارسا خاندان یا نسب کا دھوکہ دیتا ہے کہ تمہارا تو بہت بڑا خاندان ہے، تم تو یہ سید ہو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم اللہ کے رسول کی امت سے ہو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا تو بخشش ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول بخشوا لیں گے تمہیں، اسی میں زندگی گزار دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، کہ جو وہ جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تم نے کمایا تمہارے لیے، اور تم سے نہ پوچھا جائے اس کے بعد میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ روح القرآن میں اس کی بڑی اچھی تشریح کی گئی ہے، اور یہ دونوں کتابیں جو ہے نا، تفہیم القرآن، روح القرآن، ایک اچھا ریفرنسز ہے۔ روح القرآن جو 2020 میں پبلش ہوئی تھی، سید ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب جو کہ امام تھے قائد اسلامی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں، ان کی، اور انہوں نے بہت اچھا سمرائز کیا ہے پرانی جو تفاسیر کو، تو خود بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ان کے جو کمنٹس ہیں وہ بھی بہت آج کے زمانے کے مطابق سمجھ آنے والے ہیں۔ تو یہود کی گمراہی اور دین سے اللہ تعالیٰ کے متعدد اسباب تھے، لیکن ان میں سے ایک اہم تر سبب یہ تھا کہ وہ ایمان اور عمل کو نجات کی بنیاد بنانے کے بجائے نسل اور نسب کو بنیاد بنا چکے تھے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ ہماری بدعمالیوں کے نتائج کیا ہوں گے، بلکہ ان کے اعتماد اور بھروسے کی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو انبیاء اکرام کی اولاد اور اس نسبت سے اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار سمجھتے تھے۔ اس نسبت کو وہ اتنا عظیم جانتے تھے کہ اس کی موجودگی میں کسی اور چیز کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا یقین تھا کہ دنیا کی سرفرازیاں ہمارے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہیں، اور آخر میں جنت کے لیے تو اس سے بڑا استحقاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں۔ جنت میں تو اگر ہم نہیں جائیں گے دوسرے لوگ جائیں گے، یہ ان کا کانسیپٹ تھا۔ پچھلی نسلوں سے اپنے آباء و اجداد سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اچھے رول ماڈل کی پیروی کریں اور برے رول ماڈل سے دور رہیں۔ اگر ہم وہی کریں گے جو انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات سے نوازے گا۔ اور قرآن پاک میں ہمیں جو ایک رول ماڈل ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رول ماڈل ملتا ہے، جن کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے۔ اب حج کو لے لیں تو حج کے جتنے فرائض ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں، کہ حضرت حاجرہ نے جو صفا مروہ کیا تو وہ آ گیا، پھر انہوں نے جو طواف کیا تو وہ آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو آپ نے سفر کیا تو وہ آ گیا، حج کے اندر آ گیا،
پھر صفا مروا کی قربانی آئی، ساری وہی ہیں جو ان کی سنت ہے۔ رول ماڈل جو ہے نا ہمارے سامنے، جو اللہ تعالیٰ نے رکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو رکھا ہے، ان کی شخصیت کو رکھا ہے۔ اسلام کا قانون بہت واضح اور صاف ہے، آپ کو وہی نتیجہ ملے گا جس کے لیے آپ نے محنت کی۔ پہلے لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اسی طرح پچھلے لوگوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کے اجر و ثواب میں آپ کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی بنیاد پر آپ کا اعمال نامہ آپ خود ہی تیار کر رہے ہیں۔ دیٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی بنیاد پر جو ہم کام کر رہے ہیں، جو اعمال وہ ہمارا ہم خود تیار کر رہے ہیں۔ اسلام میں نسل پرستی، علاقائیت، قومیت، خاندان کی وجہ سے کسی کو بڑا سمجھنا یا کسی کو گھٹیا سمجھنے کا تصور نہیں ہے۔ کسی بھی ذات، رنگ، نسل، قومیت، گروہ یا کسی خاص زبان بولنے والے کو کوئی ترجیح اور امتیاز حاصل نہیں۔ اللہ نے انسانوں کو الگ الگ رنگوں، مختلف نسلوں، مختلف زبانوں کے ساتھ پیدا کیا۔ انسان نہ تو اپنی مرضی سے ان میں سے کسی چیز کو پسند کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف جگہ رکھ کے آزمایا ہے، کہیں دے کے آزمایا ہے، کہیں لے کے آزمایا ہے، کہیں عمارت میں آزمایا ہے، کہیں غریبی میں آزمایا ہے، کہیں ذمہ داریاں دے کے آزمایا ہے، کہیں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے موقع دے کے آزمایا ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ دیکھے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو صرف یہ جو آزمائش ہے وہ یہ کہ آپ میں سے عمل کون بہتر کرتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اسلام کا نظام انصاف پر قائم ہے، جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بدلہ ملے گا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے۔ یہ قرآن کا خاص انداز ہے۔ ہم جس چیز کو فعل یا عمل کہتے ہیں، قرآن اس کو اپنی زبان میں کسب یا کمائی کہتا ہے۔ ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے، جو خدا کی خوشنودی یا ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ وہی نتیجہ ہماری کمائی ہے۔ اباء و اجداد کے اعمال کی جزا و سزا اولاد پر نہیں ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کے نیک اعمال اولاد کے لیے کافی نہیں ہوں گے جب تک کہ خود اپنے اعمال درست نہ کریں۔ اسی طرح باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب اولاد پر نہ پڑے گا جبکہ وہ صالح اعمال کے پابند ہو۔ اس سے یہود کے عقیدے کی بھی تردید ہوتی ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں، ہماری مغفرت تو ہمارے اباء و اجداد کے اعمال سے ہو جائے گی۔ اس طرح آج کل بعض سید خاندان کے لوگ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں، ہم جو چاہیں گناہ کرتے رہیں، ہماری مغفرت ہوگی۔ آج کل پیرزادوں، مشائخ زادوں اور بہت سے بدعتی فرقوں کے لیے موجود ہے کہ بلا صحیح عمل محض بزرگوں کی نسبت سے فائدہ اٹھانے کی جڑ ہی اسلام نے گویا کاٹ دی ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ تو جیسے یہ میں نے بات آ گئی کہ تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت، اور عید میلاد اور بڑے تو یہ میلاد وغیرہ یہ نا، وہ تعریف کرتے رہو، تم خود کیا کر رہے ہو؟ دیٹس ایمان۔ لہا ما کسبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا یعنی نسب خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو قیامت کے روز اور لوگ تو اپنے اعمال صالح لے کر آئیں اور تم اعمال صالح سے غفلت برتو، تو صرف میرے نسب کا بھروسہ کر کے آؤ اور میں اس روز تم سے یہ کہہ دوں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہ بتائیں، یہ تو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کے بارے میں بتا دی، تو یہ جو امتی جو ہے، جو ہندوستان پاکستان والے ہیں، تو یہ کس اس پہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول ہمیں بخشوا لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعمال صالح لے کے آنا، ورنہ میں اس روز تم سے یہ کہوں گا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ویسا رپیٹ کیجیے گا، تل کا امتن، تل کا امتن، یہ ایک امت تھی، یہ ایک امت تھی، قد خلت، قد خلت، تحقیق گزر گئی، تحقیق گزر گئی، لہا ما کسبت، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس کی بابت جو وہ عمل کرتے تھے. اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس کی بابت جو وہ عمل کرتے تھے. یہ دو آیات تھیں. اور ان سے بڑا ظالم اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو. وہ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، تو اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. اس میں جو اسباق تھے ہمارے سامنے، حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری باتوں اور ہمارے کاموں سے غافل نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے. اگر کسی کے اعمال اچھے نہ ہوں تو اعلیٰ نسل سے ہونا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو کے آ گئی. تو ہم جو اس میں دعا، یہ اپنا مطالعہ، غور و فکر، تصور، احساس، یعنی کس طریقے سے ہم ان آیات سے فائدہ اٹھائیں. ہم دعا کرتے ہیں. سب سے پہلے ابتدا دعا سے ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بہتر انداز میں قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور پھر ایفرٹ بھی کرنی چاہیے، احتساب بھی کرنا چاہیے، پلان بھی کرنا چاہیے. یہ کہ انشاءاللہ میں قرآن کو مختلف گروہوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کے جو طریقے استعمال کیے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کروں گا. امپورٹنٹ چیز ہے سیکھنا، پلان کرنا اور سیکھنا، یہ امپورٹنٹ ہے. پھر اس کی بنیاد پہ آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. ہم آتے ہیں اسماء کی طرف. جو اسماء ہے ازلمہ، اور اس سے زیادہ بڑھ کے کیا ہے؟ ظالم. ظالم سے بڑھ کے ازلمہ. ازلمہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا، تو ظالم ظلم کرنے والا، یہ ایڈجیکٹو ہے. اس کے بعد شہادات. شہادہ کی جمع ہے شہادات، گواہی. امتن کی جمع ہے امم. امم جو ہے امت. میں سے ریپیٹ کیجیے گا. ظالم ازلمہ، ازلم. ظالم ازلم. شہادہ شہادات. شہادہ شہادات. امہ امم. امہ امم. جزاک اللہ خیر. آگے ہم جو ہے وہ صحت مند افعال لیں گے. فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے وزن پہ. تو سب سے کاتمہ. کاتمہ اس نے چھپایا. تو کاتمہ یکتم اکتم. کاتما یکتم اکتم. کاتم مکتوم کتمان. کاتم مکتوم کتمان. شاہدہ یشہد اشہد. شاہدہ یشہد اشہد. شاہد مشہود شہادہ. شاہد مشہود شہادہ. غافلہ بے خبر ہونا، وہ غافل ہوا. غافلہ یغفل اغفل. غفلا یغفل اغفل. اغفل. غافل مغفول غفلہ. غافل مغفول غفلہ. آگے یہ تو ہم بار بار کہتے ہیں عاملہ، عمل کرنا. عاملہ یعمل اعمل. عاملہ یعمل اعمل. عامل معمول عمل. عامل معمول عمل. آگے کسبہ. کسبہ کا معنی کسبہ یکسب اکسب. کسبہ یکسب اکسب. کاسب مکسوب کسب. کاسب مکسوب کسب. آگے جو ہے وہ ویک لیٹرز ہیں. تو جس میں جو ہے الف واو اور یا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم یہ کمزور. وہبا وعدہ قالا کانا. اور اس پہ امزہ والے امر ہمارا. زنا زلہ ریپیٹڈ ورڈز میں ہے. خلا گزرنا. خلا یخلو اخلو. خلا یخلو اخلو. خال مخلو خلو. خال مخلو خلو. آگے سآلہ تسألون. جب میں نے کہا تھا کہ یہ اس میں چلا جائے گا، یہ پیسو میں چلا جائے گا، مجہول میں چلا جائے گا. تو سآلہ پوچھنا، یا اس نے پوچھا. سآلہ یسلو سل. سالا یسالو سل. سائل مسئول سوال. سائل مسئول سوال. الحمدللہ جی. آگے جو ہے ہم انشاءاللہ اگلا پارٹ لیں گے جو کہ گرامر ہے.